اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی 37ویں کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، ہر پریشانی کو ختم کرے گا، ہر مصیبت کو ختم کرے گا، اور آپ کے گھر میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 26 رمضان اور 37ویں کی رات ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر کی رات بھی کہتے ہیں، اور تاک راتیں بھی کہتے ہیں۔ اور اس دفعہ شب قدر شب جمعہ کو آئی ہے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ شب قدر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں ہمیں بابرکت رات عطا فرمائی اور بابرکت شب میں عطا فرمائی، یعنی شب جمعہ میں عطا فرمائی۔ تو شب قدر کی بھی بڑی فضیلت ہے اور شب جمعہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر ہو رمضان کی اور شب جمعہ کو آئے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس رات کی کیا قدر و قیمت ہوگی، اس رات میں عبادت کرنے کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں کی گئی نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے تو شب قدر کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی، اور شب جمعہ میں جو اعمال کیے جائیں اس رات کو بھی بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ شب جمعہ کی فضیلت اور شب قدر کی فضیلت اگر اکٹھی کر لی جائے تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ان دنوں کی، ان راتوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری دن چل رہے ہیں، اور یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، اس لیے اس عشرے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جیسی راتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اور لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کی راتیں کہتے ہیں، یہ ایسی راتیں ہیں کہ ان میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ اس رات میں قیام کرتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اس بندے پر میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اس بندے کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 3 تاک راتیں گزر چکی ہیں، 37ویں کی رات اور 29ویں کی رات باقی ہے۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان راتوں میں ضرور عبادت کریں، چاہے 10 رکعت نوافل پڑھ لیں، چاہے 20 رکعت نوافل پڑھ لیں، چاہے آپ 12 رکعت نوافل پڑھ لیں، لیکن اس رات میں عبادت ضرور کریں۔ نوافلوں کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، ذکر و ذکار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ توبہ استغفار کا ورد کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، جہنم کی آگ سے آزادی دے گا، اور آپ اللہ سے پھر جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دوسرے مہینوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ وقت عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و ذکار میں گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب
آخری اشرا شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، باحوالہ صحیح بخاری۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو شخص رزق کی کمی کا شکار ہے، دولت کی کمی کا شکار ہے، امیر و کبیر بننا چاہتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دے، اس کے مقدر کو چمکا دے اور اس کے مقدر میں رزق اور دولت بے بہا لکھ دے، اسے بہت زیادہ امیر کر دے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آج شب قدر کی رات ہے تو آپ نے اس وظیفے کو صرف شب قدر میں ہی کرنا ہے۔ آپ آج 37ویں کی رات اور 29ویں کی رات کو صرف یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ اگر آپ پکے یقین کے ساتھ یہ آج کی رات وظیفہ کریں گے تو 29ویں کی رات آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور غیبی مدد کے اسباب پیدا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے گا اور رزق اور دولت وسیع و کشادہ کرے گا اور ایسا رزق اور دولت عطا فرمائے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے 3 عدد لونگ پر کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو 1 عدد لونگ بھی لے سکتے ہیں، لیکن 3 عدد لونگ پر اگر آپ یہ وظیفہ کر کے جہاں جہاں میں بتاؤں گی اس جگہ پہ آپ اگر رکھ دیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا عید آنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کے ہاتھوں میں دولت اور رزق کو تھما دے گا اور اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا، مقدر کو چمکا دے گا۔ آپ کو یہ کام، یہ عمل، یہ وظیفہ سچے دل اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو رزق کی تنگیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، دولت کی تنگیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، بلکہ ہر طرح کی تنگی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتوں، رحمتوں سے نوازے گا اور بے شمار رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج اس عمل کو آپ لازم پڑھ لیں۔ آج کی رات ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، مقدر چمک سکتا ہے۔ اس عمل کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ رمضان المبارک کی آج 37ویں، جسے ہم شب قدر کی رات کہتے ہیں، اس رات میں آپ نے اچھی طرح باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 1 عدد یا 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، گرم مسالے میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں لونگ نہیں، وہ دکان یا کسی سٹور سے منگوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ 3 عدد آپ نے لونگ لینے ہیں اور لونگ کے دانوں کو لے کر آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے اور سورۃ القدر پڑھنے کے بعد صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ان لونگ کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ چاہیں تو ایک ایک لونگ کے دانوں پر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ ایک ایک لونگ کے دانے پہ نہیں کر سکتے تو آپ تینوں دانوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایک دانے پر کریں۔ ایک لونگ کو پکڑ لیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیں یا کسی الگ برتن میں رکھ لیں، 3 مرتبہ درود پڑھیں، 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد 33 مرتبہ ہی سورۃ قدر پڑھیں اور پھر آپ نے
3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھ کے لونگ پر پھونک مار کے اس لونگ کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے، دوسرا لونگ اٹھانا ہے، اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے اور اس لونگ کو بھی سائیڈ پہ کر دینا ہے، اور پھر تیسرا لونگ اٹھانا ہے، اس پر بھی یہ وظیفہ کر کے اسے بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے تینوں لونگ پہ پھونک مارنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، اگر آپ الگ الگ لونگ پہ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی افضل اور بہترین یہ عمل بن جائے گا۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنے رزق اور دولت کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، رزق اور دولت کی کشادگی کے لیے آپ نے رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کی تاک رات کے صدقے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں کچھ ہی دنوں میں اتنا اضافہ فرمائے گا، رزق اور دولت بے بہا ہوگا، سنبھالا نہیں جائے گا، تنگیاں ہر طرح کی دور ہو جائیں گی۔ جس قدر یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ شب قدر میں کریں گے، رب کریم اتنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا اور نتیجہ اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف آپ نے شب قدر کی رات میں کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، قریب، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔